بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد وعلى صحت کی درخواست، صحت کی دعا کی درخواست کی گئی جناب فخر الحسن صاحب کے لیے اور خان علی صاحب کے لیے. اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے، تمام دنیا کے مریضوں کو، مومنین کو ذہن میں لائیے، سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. عشرۂ محرم الحرام بہت عقیدت کے ساتھ دنیا میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور جتنی عقیدت کے ساتھ ہم لوگ ان مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ عقیدت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. انسان عزاداری کو عادتاً نہ کرے، عقیدتاً انجام. عزاداری ہمارے عقیدے کا جز ہے. ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا مکتب تک مکمل ہی نہیں ہے جب تک کہ اس میں عزاداری نہ ہو. آج پوری دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں، تشیع کو، عزاداری کے خلاف نوجوانوں کے ذہن میں بات ڈالتے ہیں کہ اتنا پیسہ تم تبرک پہ خرچ کرتے ہو، مجلسوں پہ خرچ کرتے ہو، تو یہ سارا پیسہ اگر جمع کر لو تو اس سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، بہت سے گھر بنائے جا سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. نوجوانوں کی خاطر یہ مثال پیش کر رہا ہوں، لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں. دو افراد ایک بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، ان میں سے ایک صاحب سگریٹ پی رہے تھے، دوسرے نے کہا کہ ارے کتنی سگریٹیں پی گئے آپ بس کے انتظار میں، کب سے سگریٹ پیتے ہیں؟ کبھی 30 سال ہو گئے. کتنی سگریٹ پیتے ہیں دن میں؟ 20 سگریٹ، ایک ڈبی. کتنے کی ڈبی آتی ہے؟ کتنے؟ انہوں نے فوراً کیلکولیٹر نکال کے حساب کر کے بتایا کہ آپ 30 سال میں اتنا پیسہ ضائع کر چکے ہیں. اگر یہ سارا پیسہ جوڑا ہوتا تو یہ سامنے والا مکان آپ کا ہوتا. تو کچھ دیر کے لیے اس بیچارے کا دل بیٹھ گیا. تو سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں سگریٹ نہیں پیتا. کہا پھر آپ کی اتنی بلڈنگیں، آپ کے پاس ایسی کتنی بلڈنگیں ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں. تو کہا کہ میں 30 سال سے سگریٹ پیتا ہوں، چلے میرا تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے. یہ جو آپ نہیں پی رہے، آپ کا پیسہ کہاں جا رہا؟ یہ جو افراد آپ سے کہتے ہیں نا عزاداری میں خرچ نہ کرو ضائع ہو رہا ہے، ان سے کہہ دیجئے جو کچھ
کچھ ہے یہ عزاداری کے صدقے میں ملا ہے. آج تشیع کے پاس جو کچھ ہے اسی عزاداری کے صدقے میں ہے. اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں تو عزاداری کے صدقے میں پڑھے. جن ماؤں کے آج بچے جوان ہیں قابل فخر ہیں عزاداری کے صدقے میں ایسے بنے ہیں. اگر ہمارے بزرگ ہمارے لیے قابل فخر ہیں تو عزاداری کے صدقے میں ایسے ہیں. ہم عزاداری کو اپنے شہرگ حیات سمجھتے ہیں. جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر نہیں جی سکتے، ہم عزاداری کے بغیر نہیں جی سکتے. اگر مچھلی سے پوچھے نا کہ پانی کیا ہے تو سارے پانی میں جائے گی، واپس آ کے کہے گی مجھے نہیں پتا پانی کیا ہے، کیونکہ پانی میں رہتی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ پانی کیا ہے. تو علماء کہتے ہیں ایک لہجے کے لیے ذرا مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے خشکی پہ ڈال دیں، جب وہ تڑپنے لگے نا تو کہیں وہ جو ابھی تک تجھے بچائے رکھے تھی، جو تیری حیات تھی، وہ وہی پانی تھا جس سے نکال دیا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ عزاداری کیا ہے تو ان سے پوچھیں جو عزاداری سے محروم ہے، جو اس پانی سے محروم ہے، عزاداری سے محروم ہے. ہماری حیات یہ عزاداری ہے. کہیں پہ عزادار ہوگا دنیا کے کسی حصے میں ہوگا، محرم آئے گا اس کا دل تڑپنے لگے گا، محرم آ گیا. یہ ہماری ماں نے ہمیں گھٹی میں پلائی ہے. تو عزاداری پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. آج چاہے اعلیٰ سطح سے پابندیاں آئیں، ٹی ویوں پہ مت دکھاؤ. اگر بات واضح ہو رہی ہو، اعلیٰ سطح سے اجلاس ہوں، ٹی ویوں پہ مت دکھاؤ. عزاداری دکھانے سے بڑھتی ہے. تو ایک بات تو واضح ہو گئی نا، جو چھپانا چاہتا ہے وہ حق سمجھتا ہے تبھی تو چھپا رہا ہے. اگر حق نہیں سمجھتے تو دیکھنے دو لوگوں کو. نہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں لوگ دیکھیں گے تو اور زیادہ عزادار ہو جائیں گے. عزاداری کو چھپاؤ تاکہ لوگ عزادار نہ ہو جائیں. جلوسوں میں نہ جانے دینا. پہلے نکاح ٹوٹنے کے فتوے دیتے رہے گا کہ نہیں اب خدشات ہیں، خطرہ ہو سکتا ہے. آپ ہی کی عزاداری کو خطرہ ہے، اوروں کو نہ آنے دینا. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں. ہم خطروں سے لڑنا جانتے ہیں. لوگوں کو عزاداری دیکھ لینے دو. تمہارا کام ہے حفاظت کرنا، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. عزادارہ نے سید مظلوم کی عزاداری جب یزید کے دربار میں وہ خود نہیں روک سکا، جب عبید اللہ ابن زیاد اپنے دربار میں عزاداری نہیں روک سکا، وہ خطبہ دے رہا تھا، جناب زینب نے کہا رک جا، سن میں کون. جناب زینب نے تعارف کروایا، کہا میں رسول خدا کی نواسی ہوں، علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں. تو اب اس نے دیکھا نا کہ ماحول بدل رہا ہے، سب کے سب انہی کے خاطر رو رہے ہیں، سارے لوگ رونے لگے. تو اس نے ایک مرتبہ کہا اللہ نے تیرے بھائی کو مار دیا، تاکہ جناب زینب کو اذیت ہو. اور اکثر آپ نے دیکھا ہے اگر گھر میں خدا نہ خواستہ ایک بھی جنازہ ہو نا تو بہت سی خواتین کفر بکنے لگتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے بیٹے کو لینا تھا. تو اس نے کہا اللہ نے تیرے بھائی کو مار دیا. بی بی نے فوراً پلٹ کے کہا وما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے خدا سے سوائے جمال کی خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. کہ خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. بات واضح ہو رہی ہو. بی بی نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. فوراً عبید اللہ ابن زیاد کھڑا ہو گیا، کہا بھائی کے قاتل پہ لعنت مت کرو، رک جاؤ. بی بی نے کہا بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ عزیزان گرامی، اگر آج لوگ تحفظ عزاداری کے نام پہ چاہتے ہیں کہ کوئی عزاداری نہ دیکھے، جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ان سے ہے کہ جو
بدنیتی سے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج بھی اگر کوئی عقیدت سے آتا ہے تو ہم سب کا استقبال کرتے ہیں، ہم تبرک بھی دیتے ہیں، ہم حسین ابن علی کے غم میں رونے والوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور حسین کے غم میں شریک نہ ہو۔ جو بھی جناب رسول خدا کو مانتا ہے وہ حسین ابن علی کو ضرور مانے گا، کیوں نہیں مانے گا، غم میں بھی شریک ہوگا۔ میں نے آج علم سے متعلق باتیں پیش کرنی ہیں کیونکہ میں تمہیداً وقت لے گیا ہوں تو میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا، اور ابھی آخری شبیں ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس مہلت بھی نہیں ہوگی، تو ایام اعزاں ہیں، تھوڑا سا اگر وقت زیادہ لوں گا تو آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آئیے ذرا اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے جہاں تک دنیا کے اندر ہیں، انصار حسینی کی صفات کو ہم پیش کر رہے ہیں، اور ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے علم۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت کو مانتا ہو اور علم نہ رکھتا ہو۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں، اللہ جب جب علم کو زندہ کرنا چاہتا ہے ہمارے ہاتھوں زندہ کرتا، جب جب جہالت کو موت دینا چاہتا ہے ہمارے ہاتھوں موت دیتا۔ جہالت کی موت ہمارے ہاتھوں ہوتی ہے، علم کی زندگی ہمارے ہاتھوں ہے۔ میں اسی موضوع کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، سننا چاہیں گے؟ کچھ علمی مسائل ہیں ان کو پیش کروں گا سائنس کی روح سے کہ جناب امیر نے حل کیے ہیں، اور آج صرف علم موضوع رہے گا، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے جناب امیر سے کہا، یا علی کیا بات ہے، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ سوچے سمجھے بغیر فوراً جواب دے دیتے ہیں؟ یہ اس کا سوال کا انداز بتا رہا ہے، چاہنے والوں میں نہیں ہے۔ انداز سوال کا بتا دیتا ہے کہ چاہنے والا تھا یا بغض رکھنے والا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کی؟ کہ یعنی کیا بات، اب سوچتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کوشش کی اس انداز سے پیش کروں، لیکن جب میں مولا کا نام لیتا ہوں تو خود بخود کیفیت بدلنے لگتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے میں یہاں نہیں ہوں، میں نجف کے اندر ہوں۔ تو اس نے کہا یعنی اب سوچتے کیوں نہیں ہے، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے پلٹ کے کہا، تو بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا 5۔ مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہے، اب کیا گن کے بتاؤں 1 2 3 4 5؟ مولا نے کہا جس طرح تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے۔ جناب امیر نے کہا جس طرح سے تیرے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب امیر سے سوال کیا جائے اور وہ جواب نہ دے، بلکہ میں اپنے انداز میں یوں کہوں کہ جس زبان میں سوال آتا تھا اسی زبان میں جواب جاتا تھا، جس رفتار سے سوال آتا تھا اسی رفتار سے جواب جاتا تھا، جس کتاب سے سوال آتا تھا اسی کتاب سے جواب جاتا تھا۔ میرے مولا فوراً جواب دیا کرتے۔ مولا کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے، حدیث ہے امیر المومنین کی، نہج البلاغہ میں بھی ہے اور بے انتہا کتابوں میں، کہ مولا نے متعدد مقامات پہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اگر اس جملے سے متعلق پیش کروں تو سننا پسند فرمائیں گے؟ اہل بیت کا سب سے بڑا امتیاز ان کا علم، ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے کبھی بھی ان کے خلاف علم کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ بڑے سے بڑے دشمن نے اقرار کیا کہ آل محمد سے علم میں کوئی آگے نہیں۔ تو بڑے بڑے دشمن بھی زیر ہو جاتے تھے، گھٹنے ٹیکتے تھے۔ اب میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں، گلا کہاں تک ساتھ دے گا مجھے نہیں معلوم ہے، میں آگے پیش کروں گا مطالب کو۔ تو اب جناب امیر علیہ السلام نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، متعدد مقامات پہ میں 2-3 جلدی جلدی مثالیں پیش کروں گا۔ مدینے میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اب میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں جو مولا نے کہا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یہ نہیں کہا اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں، کہا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں تو رہوں گا تم کھو دو گے، میں رہوں گا قبل ان تفقدونی۔ اب اس کی وضاحت نہیں کروں گا، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو اب سوالات کرنے لگے۔ ایک صاحب نے کہا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھ اگر میں تجھے بتا بھی دوں تصدیق کس سے کروائے گا؟
کون بیٹھ کے تیرے سارے بال گن کے بتائے گا اتنے ہی بال ہیں جتنے علی نے بتائے ہیں؟ ایک آدھا بال بھی چھوٹ گیا تو کہے گا نہیں. لیکن ایک بات سن لے، تیرے سر کے ہر بال پہ شیطان ہے، اور وہ جو تیرے گھر میں بیٹا ہے نا وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. یہ کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص تھا، اسی کا بیٹا عمر سعد تھا. اگر بات پہنچ رہی ہو. متعدد مقامات پہ مولانا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. آگے بڑھوں بات کو بڑھاؤں؟ مولانا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. متعدد لوگوں نے پوچھا، اور جب پہلے کہا تھا تو ایک نے کہا یا علی میں کھاؤں گا کیا؟ مولانا نے کہا کہ آج تو پھر نہیں کھائے گا، کھیر کھائے گا؟ اس نے کہا آج یہی نہیں کھاؤں گا. مولانا نے کہا سن، میں نے جب کہہ دیا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، آج تو وہی کھائے گا جو میں نے کہا ہے. گھر پہنچا، آپ کے ذہنوں میں واقعہ مجھے صرف اشارہ کرنے میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں اگلے مرحلے کے لیے. اس نے اپنی بیوی سے جا کے پوچھا کہ کیا پکا ہے؟ کہا کھیر برنج ہے، یہ کھیر اور پھرنی گھر میں پکی ہے. کہا مجھے یہ نہیں کھانا، محلے میں سے کسی اور کے گھر سے کچھ اور لے آ. نہیں پہنچ رہا، جو پہنچ رہے ہیں ساتھ دیں گے. بیوی نے کہا کیوں اتنا کون سا اہم کام ہے؟ کہا بس میں نے کہہ دیا نا، محلے میں پوچھ لے کسی اور سے. بہت دیر بعد واپس آئے گا، کیا بات ہے اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہا اتفاقاً جس گھر جا رہی ہوں وہاں یہی پکا ہے. جس گھر جا رہی ہوں وہاں یہی پکا. کہا پھر آج مدینے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. گھر سے باہر نکلا، باہر نکل کے بعد ایک قافلے کو آتا دیکھا، پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی، بھوک کی کمزوری سے پاؤں ویسے ہی کانپ رہے تھے اور دل ویسے ہی کمزور تھا. جنگوں سے بھاگنے والوں میں دم نہیں ہوتا. تو قافلے کو آتا دیکھا کہ قافلے والوں رک جاؤ، کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. انہوں نے لا کے سامنے وہی پھرنی کھیر رکھ دی. کہا کھا لے. کہا یہ نہیں کھاؤں گا، کچھ اور دے دو. کہا اور کچھ نہیں ہے یہی کھا. کہا یہ نہیں کھاؤں گا. اٹھا. انہوں نے کہا سن، ہم اس قبیلے سے ہیں کہ اگر کوئی مانگے اور کھانے سے انکار کر دے تو ہم مار پیٹ کے کھلاتے ہیں. اٹھنا چاہتا تھا، بہت مار کھائی، کھانا کھا کے آ گیا. جب مسجد پہنچا تو ایک مرتبہ مولانا نے مسکرا کے دیکھا. کہا کیا کھا کے آیا؟ سنا گے سارا مجمع سنے گا، دارا تب تک نہیں آئے گا جب تک بات مکمل نہ ہو جائے. مولانا نے کہا کیا کھا کے آیا؟ کہا وہ نہیں کھایا جو آپ نے کہا تھا. مولانا نے کہا سن، کھایا بھی وہی ہے اور مار بھی کھائی ہے. اگر کھا لیتا جو میں نے کہا تھا تو مار نہ کھاتا. اگر میری بات مان لیتا، اگر میری بات مان لیتا تو صرف کھیر کھاتا، لیکن اب مار کھا کے آیا کیونکہ میری بات کو جھٹلانا چاہتا تھا. میں نے کہہ دیا تھا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، کھائے گا وہی جو میں نے کہا. عزیزان گرامی، ہر کے با علی در افتاد ور افتاد، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے منہ کے بل گرا ہے. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میرے مولانا نے متعدد مقامات پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یہاں تک کہ وقت شہادت بھی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سر میں سربت لگی تھی. میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، میں بھی بہت تفصیل سے پڑھنے والا ہوں. میں نے وعدہ کیا آج تھوڑا تفصیل سے پڑھوں گا، سب میرا ساتھ دیں. اور جناب امیر علیہ السلام بس میرے گلے کو رکھے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مطالب پیش کر سکتا. تو مولانا نے حتیٰ شہادت سے پہلے جب ضربت لگ گئی 19ویں کو تو 20ویں کو اصحاب جمع تھے. مولانا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا مولانا نے یہ شہادت سے پہلے کیوں کہا؟ جب اتنی مرتبہ کہہ دیا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ شہادت سے پہلے ضربت کے بعد کیوں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو؟ جب پہلے کہہ چکے تھے کافی تھا. اب جس نتیجے پہ میں پہنچا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر دل کو لگے تو جواب دیجیے گا. ایک مرتبہ مولانا کا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اصحاب نے سوالات کیے، مولا یہ آپ نے ضربت کے بعد کیوں کہا؟ کہا کہ میں ہوں وصی محمد، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہوں. ان کے آخری لحظوں میں کچھ ملعونوں نے ہذیان کا الزام لگا دیا تھا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے خلاف دلیل کے طور پہ میرے سر میں ضربت لگی ہے، پھر بھی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب وصی کا یہ حال ہے تو نبی کیسے ہوں گے؟
سن رہے ہیں. تو جناب امیر یہ چاہتے تھے کہ سر میں ضربت لگی ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. نہ عقل پہ فرق پڑا ہے نہ علم پہ فرق پڑا ہے. جب وسیع ایسا ہے تو نبی کو کیسے ہذیان ہو سکتا؟ بات بات ہو گئی ہے ہذیان کی. اور جناب امیر نے متعدد مرتبہ کہا. ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور مسجد کوفہ میں بھی بہت سوالات ہوئے. مسجد کوفہ اس سے بھی بہت بڑی مسجد ہے، جو حضرات زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے زیارت نہیں کی مولانا نے نصیب فرمائے. اب مولانا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران کہا، مسجد بھری ہوئی تھی، باہر صحن میں بھی لوگ تھے. مولانا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. پھر ویسے ہی سوالات ہونے لگے جیسے مدینے میں ہوئے تھے. کھاؤں گا کیا، جیب میں کتنے پیسے ہیں، مٹھی میں باہر سے کیا چھپا کے لایا ہوں، مطلب بات واضح ہو رہی ہو. تو مولانا نے کہا ہاں ہونا علم. جب سینے پہ ہاتھ مار کے کہا میرے سینے میں علم ہے، امتحان کے لیے سوال نہ کرو، سیکھنے کی غرض سے سوال کرو. سن رہے سب لوگ؟ آواز میری اذیت تو نہیں کر رہی؟ تو کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سوالات تو کر رہے تھے. اتنے میں ایک بہت بزرگ، سر پہ عمامہ تھا، چہرے پہ نور تھا، کمر میں پٹکا تھا، بڑھاپا تھا، ہاتھ میں عصا تھا، لیکن چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ جوانی میں شیر رہا ہوگا. سارے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے. کہا کہ یا امیر المؤمنین، ان کے سوال کا انداز بتا رہا ہے کوئی عاشق ولایت ہے. کہا کہ یا امیر المؤمنین، میرے کچھ سوالات ہیں لیکن میں اپنی زبان میں سوال کروں گا. نہ مولانا نے پوچھا تیری زبان کون سی ہے، مولانا نے کہا جس زبان میں چاہو سوال کر لو. انہوں نے سوالات کیے. اب ایک مرتبہ سوالات ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ وصی رسول اللہ حقہ ہیں، اور کہہ کے چلے گئے. اب مجمع بہت پریشان، نہ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس زبان میں سوال کیا. ہمارے تو کچھ پلے نہیں پڑا. سب چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، باتیں کرنے لگے. میرے مولانا نے مسکرا کے کہا کہ یہ میرا بھائی خضر تھا، یہ میرا بھائی خضر تھا. اپنی زبان عبرانی میں کچھ سوالات کیے. کچھ سوالات انہیں کئی دنوں سے تنگ کر رہے تھے، یہ اس لیے مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے. بس بھی مجھے تھوڑے سا اشارہ کرنے پڑے گا. سورہ قصص کے اندر ہے، کہف کے اندر ہے، ذرا جا کے دیکھیں. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا، جب وہ سوچ رہے تھے، کہا کچھ نہیں تھا، تکبر نہیں کیا تھا، معصوم تھے. صرف ذہن میں آیا کہ پروردگارہ کتنا کرم ہے تیرا مجھ پہ، میں نے فرعون کو شکست دے دی، صاحب کتاب ہوں، صاحب امت ہوں، صاحب شریعت ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، جا کے میرے عبد صالح کے پاس دوبارہ پڑھنا شروع کرو. تو جناب موسیٰ گئے جناب خضر کے پاس. موسیٰ جیسا اولو العزم صاحب کتاب صاحب امت کلیم اللہ پڑھنے جائے تو خضر کے پاس پڑھنے جائے، اور جب جناب خضر کو پڑھنا ہو تو علی کے پاس ہے. توجہ ہے لوگوں کی؟ اور جناب خضر نے جب سیکھنا ہو تو امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آئے. کہیں گے مولا آئیے ذرا، اس سے پہلے کہ میں اس آخری روایت کو پیش کروں جس کے لیے مجھے پورا سینہ درکار ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے امیر المؤمنین کی دیکھا دیکھی اس جھوٹے دعوے کو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جب مولا کے مقابلے میں آئے تو جھوٹا ہی ہوگا. تو بہت سے لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سبط ابن جوزی بہت بڑے عالم دین ہیں، عالم اسلام کے، جامع دمشق میں پڑھایا کرتے تھے. مسجد دمشق میں جہاں جسے دربار یزید بھی کہا جاتا ہے، جناب یحییٰ ابن زکریا کا وہاں پہ سر اقدس، وہاں پہ دفن، تو وہاں پہ پڑھاتا تھا ممبر سے. اس نے دیکھا کہ لوگ رات کو آ کے مسجد میں سو جاتے ہیں، صرف درس فجر کے بعد ہوتا تھا وہ سننے کے لیے، اور ہمیشہ پوری رات لوگ بیٹھے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے درس چھوٹ جائے، ہم کہیں درس سے محروم نہ رہ جائیں. تو اس نے دیکھا کہ نہیں میں بہت قابل ہوں. ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو اب اللہ جب ایسوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرتا. بات آگے اگر پہنچاتا ہوں. ایک خاتون، بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی، کہا سبط ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. یہ پوچھنے کا انداز بتا رہا ہے یہ کوئی علی کی ماننے والی تھی. کہا سبط ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. کہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. کہا اتنا سا مسئلہ بتا دے، اب پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کہا اتنا سا مسئلہ بتا دے کہ سلمان فارسی کا مدائن میں انتقال ہوا، مدائن عراق میں ہے، علی مدینہ میں تھے، رات میں انتقال ہوا، صبح کو مولا وہاں موجود تھے،
غسل و کفن جناب سلمان نے سب کو منع کر دیا تھا نا، خبردار کوئی غسل و کفن نہ دے. مجھ سے حبیب خدا نے وعدہ کیا، سچے نبی نے سچا وعدہ کیا. جب میں نے پوچھا یا رسول خدا میرا جنازہ کون پڑھائے گا، کہ سلمان جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہ تیرا جنازہ پڑھائے گا. کہ خبردار میرے جنازے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. کہا ابھی رات گزری ہی نہیں تھی علی پہنچ گئے. کہاں مدائن، کہاں مدینہ، مدینہ حجاز میں، مدائن عراق میں. کہا کئی دن کا سفر ہے، فوراً علی پہنچ گئے. کہا وہاں فوراً پہنچ گئے، یہاں مدینے میں کوئی اور مر گیا. کئی دن جنازہ پڑھا رہا، علی بھی مدینے میں تھے، جنازہ بھی مدینے میں تھا، علی جنازے میں نہیں گئے. اتنا بتا اس جنازے میں کیوں نہیں آئے، اس جنازے میں کیوں چلے گئے. اب جیسے آپ خاموش ہے، کچھ دیر وہ خاموش رہا، بہت دیر تک سوچتا رہا. تو اس نے کہا اگر میں اس طرف سے جواب دیتا ہوں تب بھی میں پھنستا ہوں، اور اگر اس طرف سے جواب دے دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں. تو اس نے سوچنے کے بعد کہا اے خاتون یہ بتا تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت کے آئی؟ جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے. جہاں تک آواز آ رہی خدا کا واسطہ سب میرے ساتھ توجہ رکھیں گے. علی مرتضیٰ کا واسطہ سارا مجمع بولے گا. ایک مرتبہ کہا اے خاتون تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت کے؟ اس خاتون نے کہا میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا ہے؟ کہنے ربط ہے. اگر تو شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو پھر تیرے شوہر پہ لعنت ہو، اور اگر بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت ہو. اس نے کہا میں بھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں، بس اتنا بتا دے جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے یا بغیر اجازت سے گئے تھے؟ توجہ ہے جانے کے رہا. تو جناب امیر علیہ السلام نے متعدد مرتبہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کربلا میں آنے والا ہر انسان اہل بیت کے علم لدنی کو ماننے والا تھا. اہل بیت کے علم لدنی کا قائل. جو سوال کیا جائے اہل بیت سے ہو ہی نہیں سکتا کہ جواب نہ دیں. میں چند مثالیں اور پیش کروں گا اگر سننا پسند فرمائیں. ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت کے بعد بادشاہ روم نے زکوٰۃ بھیجی. کئی اونٹوں پہ لدی ہوئی زکوٰۃ تھی، سونا تھا، چاندی، جواہرات. مدینے پہنچے تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے 6 سوال دے کے بھیجے ہیں اور کہا جو سوالوں کے جواب دے اسے زکوٰۃ دے دینا. پیغمبر کے بعد جو بھی وارث ہے کسی کے پاس لے گئے، کہا جواب دے دیجئے. اس نے کہا پہلا سوال کیا؟ کہ پہلے سوال کے 3 حصے ہیں. سوال کیا، اس نے کہا پہلا سوال تو ذہن میں نہیں، دوسرا پوچھ لو. دوسرا پوچھا کہ یہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. تیسرا سوال، چوتھا، یہاں تک کہ 6 سوال ہو گئے. اس نے کہا بات سنو زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دو، یہ سوالات کی شرط مت رکھو. اس نے کہا حضور میں بادشاہ کی طرف سے مأمور ہوں، زکوٰۃ میری نہیں ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے. کہا پھر فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ. وہاں گیا، سوالات کیے. توجہ ہے لوگ؟ کسی اور کے پاس بھیجا کہ اس سے سوالات کر لو، جوابات نہیں آئے. اس نے ایک مرتبہ تمسخر کیا دین کا، کہا یہ دین معاذ اللہ جھوٹا ہے، اس کے نبی بھی جھوٹے رہے ہوں گے، یہ جتنے ماننے والے سب جھوٹے ہیں، کسی کو جواب نہیں آتا. جناب سلمان نے کہا خبردار پیغمبر سے متعلق مت کہنا، دین سے متعلق مت کہنا، قرآن سے متعلق مت کہنا. کہ لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. کہا میں اس در پہ لے چلوں جہاں ہر مسئلے کی مشکل کشائی ہوتی ہے. جناب سلمان نے ساتھ لیا، آ کے دستک دی دروازے پہ جناب خاتون جنت کے، جناب امیر کے. تو ایک مرتبہ جناب خاتون جنت نے کہا سلمان کیا بات ہے؟ کہا کہ ذرا مولا سے کہیے دین پہ وقت آن پڑا ہے، حبیب خدا کی آبرو کا معاملہ ہے، قرآن کی حقانیت کا مسئلہ ہے. جناب امیر سے کہیں جوابات پیش کریں. کہ سلمان وہ باغ میں کام کے لیے گئے ہیں، حسنین ساتھ ہیں، تم وہیں پہ چلے جاؤ، آپ وہیں چلے جائیے. کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو. اب وہ روم کے بادشاہ کا ایلچی تھا، وہ عیسائی. اب وہ جیسے ہی پہنچا اس نے کہا کہ بھائی درباروں میں بیٹھنے والے جواب نہیں دے سکے. جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام کو جناب سلمان نے کہا مولا جلدی آئیے سوال کا جواب دیجیے. مولا آئے تو پاؤں میں گارا بھرا تھا، گارا گوڈی کر رہے تھے. باہر آئے، کہا کہ ہاں کیا سوال ہے؟ اس نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا. کہا کہ پاؤں میں گارا ہے، ہاتھوں کے اندر امام علیہ السلام کے گوڈال ہے، اور پورے کے پورے لباس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے. کہا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ مولا نے کہا نہیں، وہ جو بچہ کھڑا ہے نا
نے کہا یہ میرے سوالوں کا جواب دیں گے؟ مولا نے کہا نہیں، وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے وہ تیرے سوالوں کا جواب دے گا۔ اب اس نے ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا اتنا چھوٹا سا بچہ، چہرہ بڑا معصوم ہے، چہرے پہ اتنا نور ہے، اس بچے کو کس مشکل میں ڈالیں گے؟ مولا امام حسن مجتبیٰ نے کہا تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ کہا تو سوال پہلے کرے گا میں جواب پہلے دوں؟ اس نے کہا اچھا بتائیے سوال کیا ہے؟ امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ امام نے سوالوں کا وقت نہیں، امام نے سوالوں کے جواب دیے۔ اس نے کہا شہزادے یہ ساری زکوٰۃ جو 40 اونٹوں پہ لدا سونا لایا ہوں یہ ساری آپ لوگوں کے لیے ہے، اب آپ کو یہ باغوں میں کام نہیں کرنا پڑے گا، اتنا پیسہ ہے پوری زندگی بیٹھ کے کھاؤ کھلاؤ، یہ زکوٰۃ ختم نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا بیٹا حسن مجتبیٰ جاؤ جا کے مدینے کے فقراء میں تقسیم کراؤ، جاؤ جا کے سب تقسیم کراؤ۔ اب وہ رونے لگا، قدموں میں گرا، بار بار امام حسن مجتبیٰ کے قدموں کو چوما، بار بار پاؤں کے بوسے دیتا تھا۔ کہا آپ کون ہیں مجھے سمجھائیے تو صحیح، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دونوں آپ کے والد اور آپ دونوں مظہر العجائب سے معلوم ہوتے ہیں، کون ہے کیا معاملہ؟ اتنا پیسہ کون کسی کو دیتا؟ کہا تو کیا سمجھ رہا ہے میرے بابا مجبوراً یہ کام کر رہے ہیں؟ جملہ کہہ گیا۔ کہ تو کیا سمجھتا میرے بابا مجبوری میں کام کر رہے ہیں؟ کہ میرے بابا کا کل کائنات بے اختیار ہے، کسی فقیر کو امیر بنا دے، جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے جہنم میں بھیجے۔ کہ مجبور نہ سمجھنا یہ کل کائنات کا امیر ہے۔ کہ خبردار۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ یہ امیر المؤمنین وصی رسول خدا ہے۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں حسن مجتبیٰ ہوں۔ اور یہ ساتھ میں جو بہت ہی چہرے سے مظلومیت سے ظاہر ہوتی ہے کہ میرا بھائی حسین ہے۔ میں بس آئے پہ ابھی بھی نہیں آیا ہوں، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، سنیں گے؟ اور ایک دو اور پہلوؤں کو سن لیجئے، اگر بات کو بڑھاؤں آگے۔ اللہ نے گرامی جناب امیر نے متعدد مقامات پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ صرف ایک اور، جناب سعد بن سوحان، زید بن سوحان، یہ بھائی جناب امیر کے عاشق ہیں، سردار ہیں کوفے کے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں، اور بہت شعلہ بیاں خطیب تھے حضرت سعد بن سوحان۔ 2 مسجدیں ہیں حضرت سعد بن سوحان کی، زید بن سوحان کی کوفے میں جگہیں، تو مسجد سہلہ کے بالکل پہلو میں اور دوسری سامنے، یہ 2 بھائیوں کی مساجد ہیں۔ مولا نے ان کو مساجد بنانے دی، تلاوت کرتے تھے، اور کئی مرتبہ جب مولا خطبے کے لیے آتے تھے نا تو مولا سے اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے مولا آپ سے پہلے مجمع کو تیار کر دوں، کیونکہ کوفے والے اس طرح سے بصیرت نہیں رکھتے تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے۔ خطبہ دیتے اے کوفے والوں بڑے ادب و احترام سے سننا، یہ علی ابن ابی طالب بولنے والے ہیں۔ مجمع کو تیار کرتے، پھر کہتے مولا باپ آئیے، اور مولا امیر ان سے درخواست کرتے۔ بہت عاشق تھے، جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا نا یہ خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے، اتنے عاشق تھے۔ ان کا واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن واقعہ تھوڑا سا طولانی ہے، اب آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ جو بھی اہل بیت سے وابستہ ہوگا وہ علم رکھتا ہوگا، علم جب تک نہیں ہوگا اہل بیت سے وابستہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جہاں علم ہوگا وہیں پہ اہل بیت سے وابستگی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہ اہل بیت سے بہت دور ہوں گے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا اتنا بڑا صدقہ ہے کہ ان کے نام سے ہمیشہ کے لیے اس ممبر سے علم چلتا رہتا ہے، اور ہمارے یہاں 2 برس کے بچے سے لے کے 80 برس کا بزرگ بھی آتا ہے، تو ہر انسان کچھ نہ ہو تو کچھ نہ کچھ علم بھی لے کے جاتا ہے، ثواب بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے کہ قیامت تک کے لیے انہوں نے اپنا ممبر ہمیشہ علم کے نشر و اشاعت کے لیے بنا دیا، اپنے بابا کے اپنے نانا کے علوم کے لیے۔ تو اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مولا کے لحظات آخری ہیں، شہادت سے پہلے کے سر میں ضربت ہے، سب ایک ایک سوال کر رہے ہیں۔ اچانک جناب سعد بن سوحان کہتے ہیں مولا
جب مولا نے کہا نا سلونی سلونی قبل ان تسألونی، کہا مولا میرے سوالات کچھ طولانی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو پوچھ لوں؟ مولا نے کہا ساسا آپ کو اجازت ہے، آپ جو چاہیں سوال کیجیے۔ تو جناب ساسا نے کہا کہ مولا من افضل انچا ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم افضل تھے؟ تو مولا نے پلٹ کے کہا ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، ایک مرد کا، ایک انسان کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا ہے، لیکن قرآن نے رسول خدا سے، اللہ نے قرآن میں رسول خدا سے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب اللہ نے جتنی آپ پہ نعمتیں نازل کی ہیں سب کا تذکرہ کیجئے۔ کا ساسا اس لیے نہیں بتا رہا کہ اپنی تعریف کر رہا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے کہ اس نے مجھے کتنا افضل بنایا۔ سننا چاہیں گے تو آگے بڑھوں گا۔ ساسا اس لیے نہیں کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے، یہ اس کا مجھ پہ کرم ہے کہ اس نے مجھے کتنا افضل بنایا۔ سنیں گے بدل جانے کے نام ساسا انا افضل، میں آدم سے افضل۔ قبل ما ذالک یا امیر المؤمنین، میں مفصل پیش کروں گا، الانوار النعمانیہ میں ہے، حوالہ جات دیتا چلا جاؤں تاکہ بعد میں ذہن میں شبہ نہ آئے۔ الانوار النعمانیہ سید نعمت اللہ جزاری، داماد اور شاگرد علامہ محمد باقر مجلسی کے، بہار الانوار علامہ محمد باقر مجلسی، شبہائے پشاور کے اندر موجود ہے اور قرء کافی کے اندر بھی موجود ہے۔ 4 سے زیادہ اللہ نے بھی گواہ نہیں مانگے، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ میں نے 4 شہادتیں دے دی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے، روایت مستند بھی ہے اور متعدد کتابوں میں موجود بھی ہے۔ اب سنیں گے، سب سے لگا کے سنیے گا۔ کہا کہ ساسا بلے مذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ جناب آدم سے افضل ہیں؟ کہ ساسا اللہ نے جب جناب آدم کو خلق کیا اور ان کی زوجہ کو تو کہا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے سے قریب نہ جائیے گا نہیں تو زمین پہ بھیج دیے جاؤ گے۔ کہ ساسا جانتے ہو کس چیز کو کھانے سے منع کیا تھا؟ کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہ گندم کھانے سے منع کیا تھا۔ کہ جناب آدم اور ان کی زوجہ کو گندم کھانے سے منع کیا تھا جنت میں، لیکن رک نہ سکے، پھر بھی گندم کا دانہ کھا لیا۔ حرام نہیں ہے گندم، لیکن اللہ نے روکا ضرور تھا، اس لیے ترک اولا ہوا، گناہ نہیں ہوا۔ حرام سے گناہ ہوتا ہے لیکن کوئی ترک اولا ہوا نہ جناب آدم سے، معصوم ہے، گناہ نہیں تھا تو کہ گندم کھانے سے منع کیا تھا تو وہاں پہ مستحب یہی تھا کہ نہ کھاتے۔ کہ جناب آدم کو روکا تھا لیکن پھر بھی ایک مرتبہ ایک خوشہ گندم لیا۔ کہ ساسا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا تھا لیکن میں نے پھر بھی پوری زندگی جو پہ گزار دی، اگر پہنچا پاؤں میں نے پوری زندگی جو پہ، بات واضح ہو رہی ہے؟ ساسا جناب ساسا نے سوال کیا من افضل انسا ام نوح، اگر کہیں گے تو روایت مکمل کر دوں نہیں تو کل مکمل کر دوں۔ من افضل انسا ام نوح، مولا کون افضل ہے؟ آپ یا حضرت نوح؟ کہ انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں۔ کہ بل ما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ نوح سے افضل ہیں؟ کہ ساسا اللہ نے جناب نوح کو بھیجا کہ تبلیغ کر، لیکن جب امت نے ان کی پیروی نہیں کی تو جناب نوح نے ہاتھ بلند کیے اور ایک مرتبہ بد دعا کی امت کے لیے، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا۔ میں سارے حوالے قرآن سے دے رہا ہوں کیونکہ مولا نے یہی حوالے دیے ہیں۔ رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارا کافروں میں سے ایک کو روئے زمین پہ زندہ نہ چھوڑ۔ خود بھی کفر کرتے ہیں اور بچے جو پیدا کرتے ہیں انہیں بھی کافر بنا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ ساسا جناب نوح پہ اتنا سخت وقت نہیں گزرا تھا جتنا پیغمبر کے بعد 25 سال میں مجھ پہ، لیکن ساسا میں نے ایک مرتبہ امت کے لیے بد دعا نہیں کی، اس لیے میں نوح سے افضل ہوں۔ اگر سننا چاہیں گے تو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ من افضل انتا ام ابراہیم، مولا کون افضل ہے؟ آپ یا حضرت ابراہیم؟ کہ ساسا انا افضل، میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ قبل ما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں؟ کہ ساسا قرآن کی آیت ہے، جناب ابراہیم نے پروردگار سے سوال کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارا مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ابلم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا بلا، بے شک میں ایمان رکھتا ہوں۔ لیطمئن قلبی،
اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں آنکھوں سے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. کا ساسا جناب ابراہیم نے مردے زندہ ہوتے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کہ اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو مجھے علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کہ من افضل انچھا ام موسیٰ، آخری دو جملے سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں جناب قاسم کی شہادت کو پیش کروں گا آپ کے سامنے. کہ من افضل انچھا ام موسیٰ، مولا کون افضل ہے، آپ یا حضرت موسیٰ؟ کہ انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہ ولما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت موسیٰ سے افضل ہیں؟ کا ساسا قرآن کے اندر آیت ہے، اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، تبلیغ کرو، وہ باغی ہو گیا ہے، طغیان گر ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. تو جناب موسیٰ نے پلٹ کے کہا رب انی قتلت منهم نفسا، پروردگارا میں نے ان کے فرعونیوں کے ایک آدمی کا قتل کیا ہے، واجب القتل تھا، قتل خطا نہیں تھا. اگر توجہ ہو، واجب القتل تھا، ظلم کر رہا تھا. جناب موسیٰ کی ہیبت تھی، اسے مارا، وہ مر گیا. فرعون نے کہا میں اس کا بدلہ لوں گا، یہ میرا غلام تھا، میرا آدمی تھا. تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا میں نے ایک فرعون کے سپاہی کو قتل کیا، ایک قتل کیا، اس کے بدلے میں مجھے مار دے گا. فاخاف ان یقتلون، قرآن کی آیت ہے، اس کے بدلے میں مجھے مار دے گا. میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، اشدد بہ اذری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی، بھائی ساتھ کھڑا ہوگا تو مجھے قوت محسوس ہوگی، فرعون کا مقابلہ کر سکیں گے. اس کی اتنی بڑی فوج ہے، اکیلا فرعون نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، جب تک کہ سارے ساتھ نہ ہو. جناب امین کہتے ہیں ساسا میں اس لیے افضل ہوں جناب موسیٰ سے کہ جب جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا جا کے فرعون کو تبلیغ کر، تو جناب موسیٰ نے صرف ایک قتل کیا تھا، فرعونی کا، واجب القتل کا. لیکن ساسا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا جاؤ جا کے مکے میں سورہ برات کی تلاوت کر دو، تو مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو. لیکن ساسا نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجو. موسیٰ اے ساسا، موسیٰ نے کہا تھا پروردگارا میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دے. ساسا میں تنہا تھا. اب سن لیجیے گا، میں پورا خون جگہ لگا کے جملے کو پیش کروں گا، مجھے پورے مجمع سے سب کی صلاح آنی چاہیے جناب امیر علیہ السلام کی ولادت کے اقرار کے لیے. کہا ساسا جب میں مکے پہنچا تو مکہ وادی ہے، خانہ کعبہ مسجد الحرام ایک وادی کے اندر ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں. جب میں پہاڑ پہ چڑھا اتر رہا تھا، دور سے سب نے دیکھ کے پہچان لیا علی آ رہا ہے. سب نے کہا ارے جس نے تیرے باپ کو مارا تھا علی آ رہا ہے. دوسرے نے کہا تیرے چچا کو مارا تھا تیرا ماموں، تیرا بھائی. سب خاندانوں سے لوگ جمع ہوئے، سب مکے میں آ گئے. ساسا میں اکیلا تھا، ساری صفوں کو چیرتا ہوا کعبہ کے پاس گیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، اعلان برات کیا کہ اے مکے والا سن لو، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تم نجس و مکہ خالی کر دو. میں علی بھی اعلان کرتا ہوں مکہ خالی کر دو. کہا ساسا میں بڑے اطمینان سے خانہ کعبہ کی چھت سے اترا، جب چلنے لگا تو اتنا مجمع تھا کسی نے راستہ نہیں روکا، سب مجھے راستہ دینے لگے. میں نے چہروں کو دیکھا، سب میں خوف تھا. میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا. جیسے شیر کچھاڑ سے شکار کو لے کے چلتا، کسی بکری کی ہمت نہیں ہوتی کہ شیر کا راستہ روک لے.
توجہ ہے؟ ماشاء اللہ. مولا فرماتے جیسے شیر کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے چلتا، کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی شیر کا راستہ روک لے. کہ جب میں چلا تو کسی نے راستہ نہیں روکا. کہ ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہ اس لیے اب میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. کہ ساسا جناب ساسا نے سوال کیا من افضل انتا ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام افضل تھے؟ کہ انا افضل، ساسا میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کہ ولما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہ ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھے. ساسا جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، باہر نہیں تھیں. لیکن آواز قدرت آئی، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ. اے مریم اخرجی، اے مریم آپ باہر تشریف لے جائیے، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. کہ لیکن ساسا جب میری ماں فاطمہ بنت اسد 13 رجب کو خانہ کعبہ پہنچی تو میری ماں باہر تھی، خانہ کعبہ سے باہر تھی. دیوار کعبہ شک ہوئی، اندر سے آواز آئی، یا فاطمہ ادخلی. ساسا جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی، ان سے کہا گیا باہر تشریف لے جائیے. کہ میری ماں کعبہ سے باہر تھی، اندر سے آواز قدرت آئی، دیوار کعبہ شک ہوئی، رکن یمانی کھلا، اندر سے آواز آئی، یا فاطمہ ادخلی، فاطمہ اندر تشریف لے آئیے. کہ ساسا مریم و فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ نہیں تھا، وہ میرا اور عیسیٰ کا مقابلہ تھا. سنیں سنیں سنیں، کیا ساسا میرا اور عیسیٰ کا مقابلہ تھا؟ کیا مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا. ساسا
کا ذوق بہت بلند ہے. کیا ساسا جناب مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا تھا. ساسا اس لیے میں عیسیٰ سے افضل ہوں. اب اگر بات واضح ہو گئی ہو مسائل کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، کربلا میں آنے والا ہر انسان علی کے علم لدنی کا مالک، علی کے علم لدنی کا عاشق تھا، جانتا تھا کہ جو بھی جناب امیر سے مانگا جائے گا یہاں عطا ہوگا. اس فرش عزا پہ آنے والا ہر انسان علم کی بھیک ضرور لے کے جائے. آج اب اگر گلا ساتھ دے گا تو میں جناب قاسم ابن حسن کی شہادت کو نہیں پڑھنا چاہتا. میں تمہیداً دو جملے پیش کروں گا. آج میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے لیکن ایک مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کے مسئلہ ہے. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح یہ چمن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر مانگی ہوا. خاندان اہل بیت سے جو پہلا جنازہ اٹھا تھا نا وہ امام حسن مجتبیٰ کا، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا مجھے میرے گھر میں دفنا دینا. جناب سیدہ نے کہا تھا کسی کو نہ آنے دینا. جناب امیر نے بھی یہی کہا تھا کوفے والوں کو آنے مت دینا. پہلا جو جنازہ اٹھا نا وہ امام حسن مجتبیٰ کا تھا. لیکن سب جانتے ہیں نا جنازہ اٹھا پھر واپس آ گیا. اور جب واپس آیا تو ایک بہن گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی، ابھی ابھی ودا کر کے رو ہی رہی تھی، بین کر رہی تھی. یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی کہ جنازہ واپس آ گیا. لیکن جب جنازہ واپس آیا نا تو اس میں 72 تیر لگے. بڑے بڑے علماء نے یہی کہا ہے نا کہ یہی فرق ہے امام حسن و امام حسین میں. ایک کے لاشے میں تیر لگے ہیں، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بجا ہے. آج جناب زہرا کو بھی اور جناب امام حسن مجتبیٰ دونوں کو پرسہ دینا ہے حضرت قاسم. میں تھوڑا سا پھر بھی وقت لوں گا، مسائل کو میں تسلی سے پیش کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ مختصر رکھوں. لیکن میری ایک درخواست ہے، آج ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ پہلے جنت البقیع چلیں اور 4 ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کے کہیں کہ آپ لوگ بھی اس وقت کربلا ہی میں ہوں گے. میں ایک آپ سے بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آج جس بیوی کے صدقے میں پوری دنیا میں روشنی ہے، پوری دنیا میں چراغاں ہے، اس بیوی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت ہے. آج اس بیوی کو ان کے ایک پوتے حضرت قاسم کا پرسہ دینا ہے. حضرت قاسم سے متعلق صرف 2 جملے سن لیجیے پہلے، اور میں کوشش کروں گا 10 منٹ میں شہادت مکمل پڑھ دوں. بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. اگلی 2-3 شبوں کے اندر میں بالکل کوئی آسرا نہیں کروں گا. سخت ترین مسائل ہیں، میں سخت ترین مسائل پیش کروں گا. جتنے میں پیش کر رہا ہوں اس سے زیادہ مسائل ہیں. جب پوچھا نا چوتھے امام سے، مولا نے کہا تم کچھ نہیں جانتے، جو جاننے والے تھے ان کے بال سفید ہو گئے. وہ بیویاں برداشت نہیں کر سکتی تھی. ایک ہی سال میں تو اب سنیں، جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا تھا نا تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے. جس تشت میں رکھے تھے نا امام حسن مجتبیٰ کتنے کریم ہیں، آپ نے فوراً اپنے بھائی حسین سے کہا بھیا یہ تشت چھپا دو. تو امام حسین نے کہا بھیا جیسا آپ کہیں، لیکن تشت چھپانے میں آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟
کہا میری بہن زینب آنے والی ہے، میں نہیں چاہتا میری بہن میرے کلیجے کے ٹکڑے دے۔ وہ امام جو اپنی بہن کے اتنے سے مسائب برداشت نہ کرے کہ وہ بہن دوسرے بھائی کے مسائب دے۔ بس بھائی جو میں جناب قاسم سے متعلق جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گے، روایت کے الفاظ ہیں، جناب امام حسن مجتبیٰ جب زہر دے دیے گئے نا تو فرما رہے تھے میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے، تو آپ اپنے بستر پہ لیٹے تھے، حضرت ام فروا کھڑی تھی، جناب زینب سرحانے بیٹھی تھی، امام حسن مجتبیٰ کھڑے، امام حسین کھڑے تھے، حضرت عباس کھڑے تھے، تو اتنے میں راوی کہتا کہ ایک 1.5-2 برس کا چھوٹا سا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا اور آ کے باپ کے سینے سے لپٹ گیا۔ جیسے باپ کے سینے سے لپٹا نا تو حضرت ام فروا نے کہا کہ بیٹا قاسم بابا کے سینے سے اتر جاؤ، بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ امام حسن نے کہا فروا مت روکو میرے قاسم، مت روکو میرے قاسم کو۔ مولا نے دونوں بازوؤں سے بہت زور سے سینے سے لگایا، اگر دیکھ سکے بہت زور سے پیار کیا۔ جناب ام فروا نے کہا مولا کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں پیار کر رہے ہیں؟ کہا فروا مجھے کربلا یاد آ رہی ہے، میرے بیٹے کا لاشا میں سے پہلے کی شہادت پڑھی، شب عاشور تھی، سید الشہداء شہداء کی فہرست پڑھ رہے تھے، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، شہداء کی فہرست پڑھ رہے تھے، فہرست پڑھتے پڑھتے متعدد لوگوں کے نام لیے، کہا کل یہ بھی شہید ہوگا، کل یہ بھی شہید ہوگا، ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا۔ جناب قاسم تڑپنے لگے، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، کہا امو جان، چچا جان، میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا بیٹا قاسم کیا سوال ہے؟ یتیم بچوں سے امام حسین کو بڑی محبت سے، نہ جانے کسی سکینہ کی یتیمی یاد آتی ہوگی نا، تو یتیم بچوں کے بعد بہت قاسم کیا بات ہے، کیا سوال ہے؟ کہ چچا جان بس مجھے اتنا بتا دیں، کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ جناب امام حسین نے سوال کیا کیف الموت عندک، بیٹا قاسم آپ موت کو کیسا پاتے ہیں، کیسا سمجھتے ہیں موت کو؟ کہ چچا جان احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے اگر آپ پہ قربان ہونے کو ملے۔ چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونا نصیب ہو تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ قاسم آپ ہی کا نہیں، ششماہ علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے، تو غیرت حسنی تھی نا جناب قاسم میں، تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے سوال کیا کہ چچا جان کیا یہ اشتیا خیموں میں آ جائیں گے؟ کہ نہیں قاسم میں ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے۔ آج 7ویں محرم ہو چکی نا، آج امام حسین کا پانی بند ہے، آج سے اطفال حسینی بڑے پیاس ہیں۔ آج ایک بچی بار بار رو کے کہتی ہے بابا بڑی پیاس ہے۔ آج آپ اپنے گھر جائیں نا تو بچوں کو پیار کر کے کہیے گا ہائے میرا گھر تو آباد ہے، ابھی رک جاؤ، میرا گھر آباد ہے۔ سنیں گے؟ میں نے بھی شہادت نہیں پڑھی، مجھے 4 سے 5 منٹ چاہیے بس۔ جناب سید الشہداء نے پیار کیا، کہا نہیں بیٹا میں خود اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ اے مولا بتا دیتے جناب قاسم کو یہ اشقیاء خیموں میں آگ لگا دیں گے۔ کہا کہ نہیں بتاؤں گا، غیرت حسنی ہے۔ بس بھائی 10 محرم کا دن نمودار ہوا، ایک ایک کر کے شہداء جانے لگے۔ ایک بچہ کسی خیمے کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بیوہ خاتون کو؟ اپنے یتیم بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کوئی بیوہ خاتون یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے بچے روئیں۔ جناب ام فروا کے کانوں میں آواز آئی کہ بی بی یہ میرے قاسم کی آواز ہے، مجھے لگتا ہے میرا یتیم رو رہا ہے۔ جناب ام فروا نے خیمے کا پردہ کھولا، اگر
میری طرف دیکھیں گے؟ تو دیکھا جناب قاسم نے اپنی پیشانی دونوں گھٹنوں پہ رکھی ہے اور گھٹنوں پہ رکھ کے رو رہے ہیں۔ جناب ام فروا نے پوچھا بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ کہا اماں میں جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں نا اجازت کے لیے، چچا کہتے ہیں تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، مجھے جب بھی میرا بھائی یاد آتا ہے میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، قاسم میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جناب ام فروا نے کہا بیٹا قاسم جب آپ کے بابا کا آخری لہجہ تھا نا تو انہوں نے ایک تعویذ لکھا تھا، آپ کے بازو پہ باندھ دیا تھا اور مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے ام فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا نا تو قاسم کو ضرور لے جانا۔ قاسم میں اس بیوگی میں اس بڑھاپے میں اس لیے کربلا آئی ہوں کہ میں آپ کے بابا کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ قاسم اس سے بڑا مصائب نہیں آ سکتا۔ آپ کے بابا نے کہا تھا جب بہت مصائب ہو نا قاسم سے کہنا تعویذ کھولے۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، کیا لکھا تھا؟ یا ولدی یا قاسم اذا وجدت امک الحسین وحیدا فریدا مظلوما غریبا۔ کربلا اے قاسم اے میرے لخت جگر جب تم اپنے چچا حسین کو کربلا کی سرزمین پہ بے یار و مددگار دیکھنا، مظلومیت کے عالم میں دیکھنا، بھوکا پیاسا دیکھنا تو جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا۔ جناب قاسم نے آنسو صاف کیے، بہت تیزی سے خوشی خوشی آئے، کہا چچا جان اب آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا چچا دیکھیے میرے بابا نے کیا لکھا ہے۔ امام حسین نے خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور ایک جملہ کہا ہائے میرا بھیا مجھے غربت میں یاد رکھا، جب میں بے کس ہو گیا میرا کوئی نہیں ہے، میرے بھائی نے مجھے بس بھائی آخری جملے سنیں، میں نے نہ جنگ پڑھی ہے نہ شہادت، میں ہاتھ جوڑ کے 2 جملے شہادت کے پڑھوں گا، بس پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، شہداء کے لاشیں 11 محرم کو پامال ہوئے تھے، لیکن جناب قاسم کو بھیجنے کا امام حسین کو بڑا غم تھا۔ جناب قاسم بڑے پتلے دبلے تھے، جو سرا پہناتے پوری نہیں آتی تھی۔ میں بغیر سرا کے چلا جاؤں گا، مجھے سوار کرا دیجیے۔ امام حسین نے کہا بیٹا جب تیر لگتا ہے نا تو زرہ لوہے کی ہوتی ہے، لوہے سے تیر رک جاتا ہے، تلوار کا وار رک جاتا ہے، اور اگر کوئی گرے نا گھوڑے دوڑے تو لوہے پہ آتے ہیں۔ کہا چچا مجھے پرواہ نہیں، مولا نے گود میں لے کے سوار کرایا۔ جناب قاسم نے بڑی جنگ کی، حیدر کرار کے پوتے تھے، بڑے بڑے افراد کو فنار کیا۔ ازرق نامی پہلوان آیا، اس نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں، یہ بچہ ہے۔ پہلا بیٹا آیا، جناب قاسم نے 2 ٹکڑے کر دیے، تیسرے کو مارا، اب اس کی دنیا تاریخ ہو گئی۔ اس نے کہا عمر سعد میں خود اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ وہ 1000 آدمی کا ایک شمار ہوتا تھا، جہاں پہ وہ آیا نا تو مولا حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے، قاسم کی نوجوانی میں رحم فرما۔ جناب قاسم نے تلوار کھینچی، جس لگائی 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک مرتبہ وہ گرا، عمر سعد نے کہا پوری فوج سے